خوصوتی کھا تیرا اور مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، اور بادلوں سے کہاں رکتی ہے کڑکتی بجلی، دھارے چھٹ جاتے ہیں اٹھتا ہے جو تیغا تیرا، اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاد تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور باز اشرف کی غلامی سے ہیں آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے نہ ایمان کا طوطا تیرا، پیڑ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا۔ اب ایک میں آپ کو حدیث پاک سنا دوں، میرے نبی فرماتے ہیں انزل اللہ اہل القبور وانزل الجبال، جب کوئی زندہ کسی جانے والے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی قبر پہ پہاڑوں جتنا نور عطا فرماتا ہے، یعنی جانے والا اتنا خوش ہوتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اب وہ کہتا ہے مجھے مولا یہ کہاں سے ملا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس سے کہا جاتا ہے وہ استغفار والا لگا لگا کہ آج تیرے لیے تیرے بچوں نے، تیرے عزیزوں نے، تیرے رشتہ داروں نے، تیرے کنبے والوں نے آ کر کے آج تیرے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ جانے والا اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ جتنا کہ وہ دنیا میں کبھی خوش ہوا ہی نہیں، سبحان اللہ، اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میرے نبی کے پاس میں میرے نبی کے پیارے صحابی آ گئے، کون؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، میرے نبی کے پاس میں میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت سعد کی والدہ کا انتقال، یا رسول اللہ میری والدہ کو اتنا موقع نہیں ملا، اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ کچھ کہہ جاتی، کچھ وصیت کر دیتی، کچھ بول دیتی، بیٹوں سے کہہ دیتی، یا رسول اللہ وہ چلی گئی تو میں اس کے لیے کون سا صدقہ کروں کہ جانے کے بعد بھی اسے ثواب ملے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کے زبان سنو مسلمانوں، میرے آقا فرماتے اپنے صحابی سے، میرے صحابی سن لے، سعد سن، اب تیری والدہ کو جانے سے پہلے موقع نہ ملا کوئی بات نہیں، انہیں کہنے کا وقت نہ ملا کوئی بات نہیں، تجھے وصیت نہ کر سکی کوئی بات نہیں، لیکن سن، تو جا کر کے اپنی والدہ کے لیے مکہ میں ایک کنواں پانی کا کھدوا دے، سبحان اللہ، پانی کا ایک کنواں کھدوا دے، سبحان اللہ۔ بولو کون فرما رہے؟ نبی، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرما رہے اے سعد جا اپنی والدہ کے لیے پانی کا ایک کنواں کھدوا دے۔ حضرت سعد گئے اور اپنی ماں کے لیے پانی کا ایک کنواں کھدوا دیا، تو پتہ یہ چلا میرے نبی نے جو فرمایا کہ پانی کا کنواں کھدوا دے، اب اس کنویں سے سارے مکہ والے بھی پانی پی رہے، سارے صحابہ پانی پی رہے، میرے نبی بھی پانی پی رہے، اور خود حضرت سعد بھی پانی پی رہے، تو پتہ یہ چلا کہ جب بندے جب ایصال ثواب کے لیے کوئی کار خیر کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی منعقد کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، تو ان سب کا ثواب جانے والے کو بھی ملتا ہے اور ان سب کو بھی ملتا ہے جو اس میں شریک ہو۔ چلا تو میرے نبی کی حدیث پاک، اب آئیے تھوڑی سی بات اور سماعت فرماتے چلیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جانے والے کی قبر پہ کتنا نور عطا فرماتا ہے، جتنا کہ پہاڑوں جتنا نور عطا فرماتا ہے۔ حضرت سعد نے اپنی والدہ کے لیے پانی کا کنواں کھدوایا، اس وقت ضرورت تھی پانی، لیکن آج ضرورت پانی کی نہیں ہے، آج ضرورت کھانے کی نہیں ہے، آج ضرورت کسی اور چیز کی نہیں ہے، بلکہ آج ضرورت مسلمانوں کے لیے ایجوکیشن کی، سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ علم اگر ہے تو ہم سب کچھ کریں گے، ہم سب کچھ بنیں گے، ہم سب کچھ بن سکتے ہیں، کیونکہ علم ایک ایسی دولت ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا، علم ایک وہ دولت ہے جس کو کوئی چھین نہیں سکتا، علم وہ خزانہ ہے جس کو کوئی لے نہیں سکتا۔ تبھی تو میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے شعب ابو طالب میں بیٹھ کر کے سب سے پہلے فرمایا کہ طلب
1400 साल पहले शोबे अबू तालिब में जो सबसे पहली दरसगाह लगाई और उस दरसगाह से जो बन कर के लोग निकले तो उसी को सिद्दीक अकबर के नाम से याद किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। उसी को फारूक आजम के नाम से याद किया जा रहा, उसी को उस्मान गनी के नाम से याद किया जाता, उसी को मौला अली के नाम से याद किया जाता। यही वो सहाबा इकराम है। अब जब मुसलमानों की तादाद 39 थी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकल पड़े, तलवार को शहर में बुझा करके डबो करके लेके निकले। अब हजरत उमर निकले और निकलने के बाद में कहने लगे अभी मुसलमानों की तादाद 39 है। जब हजरत उमर ईमान लाए तो मुसलमानों की तादाद 40 होगी। सुभान अल्लाह। लोग कहते थे कि हम 10वां 20वां 30वां 40वां नहीं होने देंगे, लेकिन मक्का का सबसे बड़ा शोरबा कौन है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दो है सबसे बड़े मक्का के शोरमा, सबसे बड़े उन दोनों के लिए मेरे नबी ने दुआ फरमाई कि या मौला इन दोनों में से किसी एक को मुसलमान कर दे। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की जबान, अभी मेरे नबी के हाथ हजरत उमर के लिए उठे ही थे कि हजरत उमर ने तलवार को उठाया लेके निकल पड़े। दुआ कबूल हो चुकी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर के दिल में ईमान की मोहब्बत डाल दी। सुभान अल्लाह। हजरत उमर निकले, कहने लगे कि 40वां नहीं होने दूंगा, और क्या उनको पता था कि 40वां उन्हीं से होने वाला है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर निकले और निकलने के बाद में मेरे नबी की बारगाह में पहुंच गए। जैसे ही मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद में मेरे नबी ने कहा कि उमर क्यों आए हो? कहा या रसूलल्लाह कलमा पढ़ने के लिए आया हूं। मेरे नबी ने जैसे ही नजरे अक़दस अपने हजरत उमर के ऊपर डाली तो हजरत उमर खुद पुकारने लगे या रसूलल्लाह मुझे भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया उमर फिर देर क्यों कर रहे हो, जल्दी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। अब हजरत उमर फरमाते या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया उमर क्यों नहीं, हम हक पर है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया तो उमर ने कहा, हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह फिर हम छुपकर नमाज क्यों पढ़े? जब हम हक पर हैं फिर भी छुपकर नमाज पढ़ेंगे। हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह आज नमाज छुपकर नहीं बल्कि खुलकर होगी। सुभान अल्लाह। हजरत उमर तलवार लेकर के हाथ में चल पड़े। मेरे नबी आगे आगे जा रहे हैं। अब मस्जिद हराम में जाकर के मेरे नबी ने तमाम सहाबा इकराम जो मुसलमान थे उनको नमाज पढ़ाई। हजरत उमर मस्जिद हराम के दरवाजे पर तलवार लेकर खड़े हुए हैं। कोई माई का लल नहीं जो उमर की तलवार के सामने आ जाए, कोई शोरमा नहीं जो उमर की तलवार के सामने आ जाए। अब हजरत मेरे नबी नमाज से फारिग हो गए और नमाज से फारिग होने के बाद में हजरत उमर अबू जहल के मकान पर पहुंच गए और जाकर के कहने लगे अबू जहल बाहर निकल, मैंने सुना है कि तू नबी को गाली देता है, मैंने सुना है कि तू नबी की शान में गुस्ताखी करता है। जानता था या नहीं कि उमर की आज तलवार है? उमर कह रहे कि आज मैंने कलमा पढ़ के नबी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लिया है। ऐ अबू जहल अगर तूने आज से मेरे नबी को बुरा कहा तो मेरी तलवार होगी, तेरी गर्दन होगी, एक ही बार में पार करती चली जाए। हजरत उमर के सामने कोई मक्का का शोरमा आया नहीं। सुभान अल्लाह। एक मरतबा ऐसा ही हुआ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद कई दिन तक मुसलसल गारे हिरा में जाकर के मेरे आका ने कई दिन गुजारे। मुसलसल रोजे पे रोजा, एक दिन रोजा, दो दिन रोजा, रोजे पे रोजा, एक बार रोजे पे रोजा, कई दिन तक रोजा मेरे नबी रख रहे हैं। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह हम भी रोजा रखें। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा तुम रोजा मत रखो, कमजोर हो जाओगे, लागर हो जाओगे, कमजोर होने लगो। कहा नहीं या रसूलल्लाह आप रखते हम भी रखें। मेरे नबी ने हुक्म दे दिया जाओ रोजा रखो।
اب رکھنا شروع کیا، ایک دن رکھا، 2 دن رکھا، 2 دن 3 دن رکھا، کمزور ہونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کمزور ہو رہے، بھوک سے پریشان ہو رہے، ابھی روزہ فرض نہیں ہوا ہے، لیکن میرے نبی غار حرا میں جا کر کے کچھ دن گزار رہے، روزے پہ روزہ رکھ رہے، کیسے گزار رہے کہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات میں عبادت فرما رہے، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام نے اصرار کیا تو میرے نبی نے حکم فرما دیا کہ جاؤ تم بھی روزہ رکھ لو، میرے نبی نے حکم دے دیا، صحابہ لا کر ہونے لگے تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایکم مثلی، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میں کون ہے جو میرے مثل ہو، سبحان اللہ، میں کھاتا اور پلاتا ہوں، میرا رب مجھے کھاتا اور پلاتا ہے، ہم جب گھر میں کھاتے ہیں تو سب ہمیں دیکھتے ہیں کہ کھا رہے ہیں، اور جب باہر کھا جائے تب کھاتے ہیں تب بھی سب دیکھتے ہیں، دوست و احباب دیکھتے ہیں کہ ہاں کھا رہے، لیکن اے نبی آپ کو آپ کا رب کیسا کھلاتا اور پلاتا ہے کہ اگر گھر میں کھا لے تو عائشہ نہ دیکھ سکے، صدیقہ نہ دیکھ سکے، اور اے نبی اگر آپ باہر کھا لے تو صدیق اکبر نہ دیکھ سکے، تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد علی ملت الشیخ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ سرور کہو کہ مالک مولا کہو مجھے، باغ خلیل کا بھولے شیبہ کہو مجھے، اور اللہ تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے 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 تجلا کہو تجھے، اور لیکن رضا نے خلق و صفت اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو مجھے، خوب کی سیر چمن ہم چنے شاد رہے، باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔